ہے۔ اب میری قوم کے جوانوں، تباہی کے بارے میں کیا کہا گیا؟ دل کے کانوں سے سنو، بات مکمل ہوتی ہے۔ حالانکہ آپ کے ملفوظات ایسے ہیں کہ ایک ایک ملفوظ پر اگر گفتگو کی جائے تو گھنٹوں چاہیے، لیکن اتنی بات سن لیں تو فرمایا کہ بستیاں تباہ ہوگی گناہوں کے سبب سے تباہ ہوگی۔ جب گناہ کثرت سے ہو جائیں گے تو تباہ ہوگی۔ اور پھر خواجہ عثمان ہروانی غریب نواز کو کہتے ہیں بابا معین کہ کس طریقے سے گناہ ہوں گے؟ فرمایا کہ گناہوں کی وجہ سے مدینہ منورہ تک ویران ہوگا، اور مدینہ منورہ جو ویران ہوگا وہ قحط سالی کی وجہ سے، یعنی اہل مدینہ پر قحط طاری کر دیا جائے گا۔ لقمے کے لوگ محتاج ہو جائیں گے، لوگ کھانے کو محتاج ہو جائیں گے۔ سوچو گناہوں کا اثر بستی پر کیا پڑتا ہے، بستیاں کیوں تباہ ہوتی ہے، بستیاں کیوں ویران ہوتی ہے۔ میں نہ کسی لیڈر کی مخالفت کرنے آیا، نہ کسی کی حمایت کرنے آیا، لیکن آپ سے کہنا چاہتا ہوں یہ تخت پر بیٹھنے والے جتنے دنیا بھر کے لیڈر ہیں، بادشاہ ہیں، صدور ہیں، وزراء ہیں، یہ صرف کٹ پتلی ہے۔ ہوتا وہی ہے جو میرا اللہ چاہتا ہے۔ خدا کی مرضی جو ہوتی ہے دنیا میں وہی ہوتا ہے، اور دنیا میں وہ کیوں ہوتا ہے؟ ہمارے اعمال کے سبب۔ ہم بنتے ہیں تو حالات بنتے ہیں، ہم بگڑتے ہیں تو حالات بگڑتے ہیں۔ غریب نواز کے مرشد فرماتے ہیں جب گناہ عام ہو جائیں گے، گناہوں کی کثرت ہوگی تو مدینہ منورہ میں قحط طاری ہو جائے گا۔ مدینہ منورہ میں قحط کا ہونا بہت اہمیتوں کا حامل ہے، اس پر آپ کی توجہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ مدینہ منورہ کی زمین وہ ہے جہاں سے لوگوں کو خیرات تقسیم ہوتی ہے، جہاں سے روزیاں تقسیم ہوتی ہے۔ امام کہتے ہیں مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے۔ کوئی فقیر مدینے میں جا کر کبھی بھوکا نہیں مر سکتا۔ خدا نے جن کو مدینہ منورہ دکھایا ہے وہ جانتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں کبھی بھوک نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر، وہاں لوگوں کو روزی ملتی رہتی ہے، بلکہ واللہ تاللہ باللہ ہم نے تو یہاں تک دیکھا ہے اگر یہ سوچا کہ یہ ڈش مل جائے تو تھوڑی دیر کے بعد کوئی لا کر کے پیش کرتا نظر آ رہا ہے۔ اللہ اکبر، یہ حال ہے۔ آج گنہگاروں کی سوچ پر اتنا انعام ہے تو اللہ والوں کو کتنا نصیب ہوتا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، مدینہ طیبہ قحط سالی کی وجہ سے ویران ہوگا، اور کتنا ویران ہوگا، کتنا ویران ہوگا۔ علامہ محمد ابن عبد الرسول برزنجی لکھتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کی ویرانی یہ ہوگی کہ وہاں کے مکانات کھنڈرات میں تبدیل ہو جائیں گے، اور اس میں درندے گھومیں گے، درندے، جنگل کے وحشی جانور گھومیں گے۔ ایک قافلہ جب ادھر سے گزرے گا تو وہ باتیں کریں گے کبھی یہاں بستی تھی یا نہیں تھی۔ یہ گناہوں کی وجہ سے وہ شہر جہاں فرشتے بھی ادب کے ساتھ آتے۔ جب میں نے پہلی بار یہ حدیث پڑھی تھی تو میں نے اللہ سے دعا کی تھی، مولا میری زندگی میں کبھی وہ دن نہ دکھانا کہ ہم اپنے محبوب کے شہر کو ویران ہوتے دیکھیں۔ ارے جب لاک ڈاؤن کے اندر ہم نے مسجد نبوی کے دروازوں کو بند ہوتے دیکھا تو دل کہتا تھا کہ آج سے پہلے موت کیوں نہ گئی۔ ہم نے یہ بدترین دن کیسے دیکھ لیا کہ حضور کے حرم پاک میں لوگوں کا داخلہ ممنوع ہو گیا، ایسی بیماریاں آ گئی۔ اللہ وہ دن ہمیں کبھی نہ دکھائے، لیکن گناہ کی وجہ سے ایک دن تو وہ آئے گا، گناہوں کی کثرت کی وجہ سے ایک دن تو آئے گا۔ اب سوچو جب مدینہ منورہ کی یہ کیفیت ہوگی تو میرے اور آپ کے شہر کا کیا حال ہوگا۔ پھر حضرت غریب نواز کے مرشد کہتے ہیں روم ہلاک ہوگا، یمن ہلاک ہوگا، ہند اور سندھ ہلاک ہوں گے۔ اب ایک بات خاص خواجہ عثمان ہروانی نے جو کہا، فرمایا سب سے زیادہ پوری دنیا میں کہیں تباہی ہوگی تو وہ ہندوستان میں ہوگی۔ یہ 900 سال پہلے کی بات ہے۔ خواجہ عثمان ہروانی کہتے سب سے زیادہ تباہی ہندوستان میں ہوگی۔ کیوں ہوگی پتہ ہے؟ اس لیے کہ قوم لوط کا عمل اس ہندوستان میں ہو رہا ہوگا۔ وجہ بتائیں گے، وجہ بتائیں۔ وہاں کے لوگ لوط علیہ السلام کی قوم نے جو بدترین بدکاری کی تھی، بدفعلی کی تھی، وہ کام کریں گے۔ پوری دنیا میں سب سے زیادہ تباہی ہند میں ہوگی۔ تمہید لکھی جا رہی ہے، تباہی کے تانے بانے بنے جا چکے ہیں، حالات تیزی کے ساتھ کروٹ لے رہے ہیں۔ کوئی کچھ نہیں، کوئی کچھ نہیں، ہم ذمہ دار ہم ہیں۔ سیاسی لیڈران جو تقریر کریں ان کو اپنے ذمہ دار ہیں، لیکن ہم لوگ تو سب مذہب کے آئینے میں دیکھتے ہیں نا۔ اول چیز جلدی جلدی پڑھتا ہوں، جو ملفوظات ہے اس کا مفہوم آپ کے سامنے پیش کروں۔ قوم لوط کا عمل ہوگا، اور وہ کیا ہے؟ بچے ہیں، خواتین ہیں، بہت واضح نہیں کرتا لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں، مرد مرد کے ساتھ بدی کریں گے، عورتیں عورتوں کے ساتھ بدی کرے گی، اور یہ فعل زنا سے بدتر ہے۔ اور میری اپنی معلومات کے مطابق چونکہ ہم ماحول میں رہتے ہیں، لوگوں کے درمیان رہتے ہیں، چونکہ ہمارا تعلق ایک دینی دعوت کی تنظیم سے ہے، ہم لوگ عوام کے درمیان رہنے کی عادی ہے، نوجوانوں کے مسائل سن کر ان کے مسائل کے حل کرنے کا ایک اپنا ذوق ہے۔ یاد رکھنا
پھر بھی 80% نوجوان اس فعل بد میں مبتلا ہیں. حتیٰ کہ رمضان المبارک میں بھی یہ بدی ہو رہی ہے ہمارے ملک ہندوستان کے اندر, اور یہ زنا سے بھی بدتر ہے, اور بڑی معذرت کے ساتھ مسجدوں میں بھی ہو رہی ہے, علمی دانشگاہوں کے اندر بھی ہو رہی ہے, گھروں میں بھی ہو رہی ہے, دوستوں کے نام پہ بھی ہو رہی ہے. یہ بدی اتنی بدترین ہے. اگر کوئی اس فعل بد میں مبتلا ہے, اور اس کا سب سے بڑا ذمہ دار انٹرنیٹ کا جنگل ہے, جس میں گندی فلمیں دیکھتے ہیں, بری فلمیں دیکھتے ہیں, ننگی تصویریں دیکھتے ہیں, ننگے مناظر دیکھتے ہیں, تو اپنے آپ پہ کنٹرول نہیں کر پاتے, اور اس کے بعد جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ فعل بد میں مبتلا ہوتے ہیں. اللہ اکبر. حالات کیا ہیں؟ فرمایا گیا زانیوں کو جو سزا ملے گی قیامت میں, اس سے بڑی سزا یہ بد فعل بد کرنے والوں کو ملے گی. کیا سزا ملے گی؟ وہ دنیا میں کہیں بھی مریں گے, کہیں بھی مریں گے, کہیں بھی مریں گے, دنیا میں کہیں بھی مریں گے. فرشتے رات گزرنے سے پہلے ان کو ان کی قبر سے نکال کر وہاں لے جا کر کے پھینک دیں گے جہاں قوم لوط پر عذاب آیا تھا, جہاں قوم لوط پر پتھر برسے تھے. وہ اپنی قبروں میں بھی نہیں رہیں گے, اور قیامت کے دن جب وہ اٹھیں گے تو وہ سور کی شکل میں اٹھیں گے, خنزیر کی شکل میں اٹھیں گے. اے میری قوم کے جوانوں, اگر تم اپنے ملک کو تباہی سے بچانا چاہتے ہو, اپنی نگاہوں میں پاکیزگی پیدا کرو. میرے عزیز جوان, یہ انٹرنیٹ کا جنگل تجھے تباہ کر دے گا, یہ انٹرنیٹ کا جنگل تجھے برباد کر دے گا. انٹرنیٹ استعمال کرو, میں منع نہیں کرتا. علماء کی تقریریں سنو, مشائخ کی گفتگو سنو, نعت رسول سنو, بزرگوں کا کلام سنو, لیکن خدا کے لیے اس راستے نہ جانا. بائیں راستے نہ جا مسافر سن, مال ہے راہ مال پھرتے ہیں. خدا کے لیے اپنے حال پہ رحم کرو, اپنے ملک ہندوستان پہ رحم کرو. آج سے 9 صدیاں پہلے میرے مرشد کے مرشد, غریب نواز کے مرشد خواجہ عثمان ہرونی نے شیخ مودود چشتی کے حوالے سے, انہوں نے مولا علی کے حوالے سے بیان کیا تھا, یہ ہوگا یہ. اس لیے اگر بری موت سے مرنا ہے, مرنے کے بعد سور بننے سے بچنا ہے, اللہ اکبر, سور کی شکل میں قیامت کے دن اٹھنے سے بچنا ہے, نگاہوں کو پاک کر لو. اور جانتے ہو, کوئی مرد کسی مرد کو بدی کی نظر سے دیکھے, بدی کی, صرف بدی کی نظر. امام حسن بصری کے ایک مرید نے ایک خوبصورت لڑکے کو بدی کی نظر سے دیکھا, بدی کی نظر. کوئی تشریح نہیں کر سکتا, اس لیے کہ میرے بڑے بھائی اسٹیج پر موجود, علماء ہمارے مفتی صاحب سب لوگ موجود. حیا کا دامن بھی پکڑنا ہے اور قوم کا دکھڑا بھی پیش کرنا ہے. کچھ لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ آپ یہ بات بیان کرتے ہیں, میں نے کہا میں نہ کہوں تو پھر کون کرے. اگر لوگ مجھے 4 گالیاں دے لے پسند ہے, لیکن ہم تو بزرگوں کے فرمان پیش کر کے رہیں گے. اللہ کرے کوئی آگاہ ہو جائے. خواجہ حسن بصری کے مرید نے ایک لڑکے کو دیکھا پاپ کی نظر سے, اور پھر کہا حضور کتنا خوبصورت تھا وہ لڑکا. فرمایا تو نے لڑکے کو دیکھا پاپ کی نظر سے, ایک دن تو اس کی وجہ سے مصیبت میں مبتلا ہوگا, اور تقریباً 40 یا 50 سال کے بعد, یعنی زندگی کے آخری وقت میں, وہ حافظ قرآن تھا, پورا قرآن بھول گیا. اور جب قرآن بھول گیا, وہ خواجہ حسن بصری سے کہا حضور اب تو سورہ فاتحہ بھی زبان پہ نہیں آتی. خواجہ حسن بصری نے فرمایا تو نے ایک لڑکے کو کیا پاپ کی نظر سے نہ دیکھا تھا؟ یہ اسی کی نحوست ہے کہ تو قرآن بھول گیا. اب آپ مجھے بتاؤ, جو صرف پاپ کی نظر سے کسی چہرے کو, خوبصورت چہرے کو دیکھے, وہ قرآن اور سورہ فاتحہ تک بھول جاتا ہے, تو جو قوم انٹرنیٹ پر ننگی عورتوں کو رات رات بھر دیکھے, اس قوم کا کیا حال ہوگا, اس قوم کی کیفیت کیا ہوگی. پھر خواجہ عثمان ہرونی فرماتے ہیں نماز ضائع کی جائے گی, نماز ضائع کی, دیکھ لو نماز ضائع کی جائے گی. نماز کی کوئی اہمیت رہی, کوئی اہمیت ہے؟ صرف اشارے دے کر چلتا ہوں کہ صحابہ فرماتے ہیں جو رسول اللہ کے دور میں نماز پڑھتا تھا, ہم اسی کو مسلمان سمجھتے تھے. جو نماز پڑھتا ہے مسلمان, اور جو نماز نہیں پڑھتا مسلمان نہیں. وہاں یہ تھا. اب یہ جو انڈین اسلام آپ نے جو گڑا ہے نا اپنی مرضی سے, پھر اس میں جمعہ بھی نہیں پڑھو, پھر بھی آپ مسلمان ہی رہتے ہو, پھر جنتی بھی رہتے ہو. لاک ڈاؤن میں کتنے سدھرے. ایک بزرگ مجھ سے ملے 2 دن پہلے, انہوں نے کہا لاک ڈاؤن میں چند سدھرے, مٹھی بھر, اور باقی تو جو جمعہ پڑھتے تھے وہ جمعہ پڑھنا بھی چھوڑ دیا. گھر میں بیٹھ کر جمعہ چھوڑنے کی جو عادت بنی, اب وہ مسجد میں نہیں آتے. جو کم جمعہ بھی نہ پڑھے, سوچو تو صحیح, تباہی نہ ہوگی تو کیا ہوگا, بربادی نہ ہوگی تو کیا ہوگا. نمازیں ضائع ہو رہی ہے. فجر میں کتنے آتے ہیں, ارے اتنے بڑے جلسے میں کتنے لوگ ہیں جو عشاء پڑھ کر آئے اور جو جا کر کے فجر پڑھیں گے. برا مت ماننا. کتنی خواتین ہیں جو نماز کی پابندی کرتی ہیں, کتنی عورتیں جو نماز کی پابند ہیں. حضرت
फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जब आप पर हमला किया गया, पूरे बदन से खून रस रहा था, आपने तयम्मुम किया और खड़े होने की कोशिश की नमाज के लिए। लोगों ने कहा हुजूर ताकत नहीं, आप खड़े हो रहे। फरमाया मैंने इन्हीं कानों से सुना, अल्लाह के रसूल ने कहा जिसकी नमाज नहीं उसका दीन में कोई हिस्सा नहीं। उन्होंने उस हालत में भी नमाज पढ़ी। और हम शादी में नमाज छोड़ते हैं, मैयत में नमाज छोड़ते हैं, नमाज कहाँ है? इसलिए कि बड़ी माजरत के साथ हमें तो ये सबक पढ़ाया गया, कुछ भी करो आप बख्शे हुए हो, जन्नत तो आपके बाप की है। लेकिन ये सोचा नहीं कि जो सबके बाप का बाप, मासूम बाप हजरत आदम, एक लग़्ज़िश पैगंबराना होती है तो जन्नत से बाहर किया जाता है इबरत के लिए कि हम इबरत हासिल करें। जिसको जन्नत में पैदा किया था हमारी इबरत की खातिर, और 200 साल तक वो आंसू बहाते हैं मगर कोई जवाब नहीं दिया जाता। हम कहां हैं मेरे भाई? मस्जिदों को छोड़कर अल्लाह वाले बनना चाहते हो? जिन लोगों का इश्क रसूल उनको मस्जिद तक नहीं ले जाता, उनका वो कमजोर इश्क रसूल उनको जन्नत में क्या ले जाएगा? अरे इश्क तो वो है जो मदीने मुनव्वरा की राहतों को छुड़वा कर करबला के रेगिस्तानों तक ले जाता है। सच्चा इश्क रसूल तो वो है जो पहली रात की दुल्हन को छुड़वा करके मैदान ओहद में जान कुर्बान करने तक ले जाता है। इश्क मुस्तफा तो वो है जो अमीर हमजा की शक्ल में इश्क में कलेजे को चबवाता है। इश्क मुस्तफा तो वो है जो खालिद के पूरे जिस्म को जख्मों से लहू लहान करवाता है। इश्क मुस्तफा तो वो है, अल्लाह अकबर, सब कुछ छुड़वा करके, सब कुछ कुर्बान करवा करके फिर बोली होती है यार को देखकर, अब तो बता हमसे राजी है कि नहीं? न नमाज, न रोजा, न तिलावत, न इबादत, कुछ नहीं। कौन से मुसलमान हो? किसी कहने वाले ने कहा था गलत है मुसलमान मारा गया। वो एक तस्वीर थी जो मिटा दी, जिसमें पासे शरीयत ना खौफे खुदा, वो गया क्या गया, वो रहा क्या रहा। गलत है मुसलमान मारा गया, वो एक तस्वीर थी जो मिटा दी। मुसलमान बनो, मुसलमान सब बने, मुसलमान बनो। और मुसलमान के लिए पहली चीज क्या है? ताज़ीम मुस्तफ़ा। ईमान लाने के बाद ताज़ीम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नमाज की पाबंदी। नमाज हुजूर की आंखों की ठंडक है।